ہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کہا ان مشرکین مکہ نے، اگر پیروی کریں ہم ہدایت کی جو آپ کے ساتھ ہے تو نکال دیے جائیں گے ہم اپنے علاقے سے۔ کیا نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے ان کے لیے ایسا حرم جو امن والا ہے، کھنچے آتے ہیں اس کی طرف پھل ہر چیز کے، عذر رزق کے ہماری طرف سے، اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اور کتنی ہلاک کر چکے ہم بستی والوں میں سے جو اکڑتے تھے اپنی معیشت پر، بس یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں، نہیں رہائش کی جاتی ان کے بعد مگر تھوڑا، اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 57 اور 58 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ ان دو آیتوں میں اور اس کے بعد والی دو آیتوں میں اللہ نے کفار مکہ کے ایک شبہ کا جواب دیا ہے۔ شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کو، قرآن کو، شریعت کو اختیار کر لیں تو پھر چاروں طرف جو کفر ہے، چاروں طرف جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، وہ سارے مکے پر چڑھ دوڑیں گے اور ہمیں ہمارے علاقے مکے سے نکال دیں گے، اور یہاں جو ہم امن سے رہتے ہیں کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہمیں امن سکون ملا ہوا ہے، اور دنیا جہان کی پیدا ہونے والی بننے والی چیزیں یہاں پہنچتی ہیں اور ہمیں سہولت ہے، تو اس ساری سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس لیے ہم آپ کے دین کو اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا شبہ ہے جو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا، اور پھر اس کے اللہ تبارک و تعالی نے 4 جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے، منکرین اور کافرین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اگر ہم فرض کر لو، اگر ہم پیروی کر لیں، اتباع کر لیں، غلامی کر لیں، مان لیں اس ہدایت کو جو آپ کے ساتھ ہے، الہدیٰ معک، جو ہدایت آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ کے ساتھ پیغام ہدایت ہے، نظام ہدایت ہے، اگر فرض کر لو ہم اس کی پیروی کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، تو رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا، نتخطف من ارضنا، ہمیں نکال دیا جائے گا ہمارے علاقے، ہماری زمین، ہمارے ملک سے۔ اور نکالنے کی صورت یہی کہ سارے تو ہیں دوسرے مذہب والے، ہم تھوڑے سے آپ کے مذہب والے ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے صابی ہو گئے، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، لہٰذا وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور ہماری ایذا کے درپے ہو جائیں گے، اور ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ جیسے کہ مسلمانوں کو نکلنا پڑا، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، تو ان کو بھی نکلنا پڑا دین کی وجہ سے، مشکلات اور پریشانیاں، آزمائش اور امتحانات سے گزرنا پڑا۔ تو مشرکین مکہ کا یہ شبہ تھا، یہ ان کا اعتراض تھا، اور یہ وجہ تھی کہ ہم آپ کا دین قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جو جواب ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے پہلا جواب یہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں کہ کعبے کو امن والا، حرم کو امن والا کس نے بنایا؟ یہ بھی تو ذرا سوچو کہ جو کعبہ کی وجہ سے تمہیں امن ہے، تمہیں عزت ہے، تم دنیا جہان میں ادھر کو سفر کرو، ادھر کو سفر کرو، سب کے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں،
سب کر ڈاکو حملے کرتے ہیں، لیکن جب پتہ چلے کہ یہ مکے والے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے مجاورین ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہیں، یہ اس شہر والے ہیں، تو تمہیں سردیوں میں بھی امن، گرمیوں میں بھی امن، شام کی طرف سفر کرو تب بھی امن، اور اگر یمن کی طرف سفر کرو تب بھی امن۔ تو تمہیں جو کعبہ کی وجہ سے یہ امن و سکون ہے، یہ عزت ہے، یہ کس نے دی ہے؟ کعبہ کو امن والا کس نے بنایا ہے؟ تو تم کعبہ کے اندر رہتے ہو اور کعبہ والے رب کی مخالفت کرتے ہو، پھر بھی تمہیں رب نے امن دیا ہوا ہے۔ اگر تم اس رب کی مان کے رہو تو کیا پھر وہ تمہیں امن نہیں دے گا؟ جب تم اس کی مخالفت کرتے ہو، جب تم اس کے حکموں کو نہیں مانتے ہو، اس کی شریعت، اس کے دین کو نہیں مانتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے تمہیں کعبے کی وجہ سے امن دیا ہوا ہے، تو اگر تم اس رب کی مان لو تو کیا پھر وہ تمہیں اس امن سے یا اس سہولت سے محروم کر دے گا؟ اولم نمکن، کیا نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے لہم ان لوگوں کو حرمن آمنا، ایسے حرم میں جو امن والا ہے۔ اور حرم کتنا امن والا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ شروع سے ہی جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا، حرم اسی وقت سے امن والا ہے۔ وہاں کوئی اگر مجرم بھی چلا جاتا ہے تو اس کو اس کا حیلہ تو کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اس علاقے سے باہر نکلے، لیکن وہاں رہتے ہوئے اس سے انتقام نہیں لیا جاتا، وہاں رہتے ہوئے اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، وہاں کا درندہ پرندہ اس کا شکار نہیں کیا جاتا، وہاں کی گھاس، وہاں کے درخت نہیں کاٹے جاتے۔ تو جب وہاں درندوں پرندوں کو امن مل جاتا ہے، وہاں درختوں کو اور پودوں کو امن مل جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک اپنے ماننے والے انسانوں کو امن نہیں دے گا؟ جب تم اس کی اطاعت کرو گے، اس کی مان لو گے، پھر تو وہ زیادہ تمہیں امن عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اولم نمکن، کیا نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے لہم ان لوگوں کو حرمن آمنا، ایسے حرم کا جو امن والا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھنچ کے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر چیز کے پھل۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ یہاں پھل تو ہوتا ہے درختوں کا، تو درخت کی عربی شے تو نہیں ہوتی، درخت کی عربی تو شجر ہے، تو یوں ہوتا یجبا الیہ ثمرات کل شجر، لیکن شجر کا لفظ نہیں، شے کا لفظ بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف پھل نہیں، دنیا جہان کے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی کارخانے میں، کسی بھی جگہ پر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ مکے میں ہر وقت موجود ہے، وہ وہاں ہر وقت ملتی ہے۔ دنیا جہان کے اندر بننے والی چیز، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی کارخانے میں کوئی چیز اللہ پاک بناتے ہیں مسلمانوں، انسانوں کی نعمت، انسانوں کی ضرورت کے لیے، تو وہ وہاں بھی میسر ہے اور وافر مقدار میں میسر ہے۔ کبھی یہ نہیں کہ اتنے لاکھ آدمی حج پہ آ گئے تو اب فلاں چیز نہیں ملتی تھی، چاہے وہ چیز کھانے پینے کے قبیل سے ہو یا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ انسانی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بلکہ سہولت کی چیزیں ہیں، ہر چیز وہاں وافر مقدار میں اور ہر موسم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی وجہ سے یہ بھی تمہیں نعمت دی ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھنچ کے چلے آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کافر لوگ جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، مسلمانوں کو سہولت میں، آسانی میں دیکھنا ان کو گوارا اور برداشت نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں بننے والی بھی ہر چیز مکہ مکرمہ کے اندر موجود اور وہاں ملتی ہے۔ تو فرمایا یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے رزقم من لدنا، یہ دیا ہوا ہے ہماری طرف سے، یہ اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے دیا ہوا ہے، لیکن اکثرہم لا یعلمون، زیادہ تر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا، نہ کھانے کے لحاظ سے، نہ پینے کے لحاظ سے، نہ پہننے کے لحاظ سے،
ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، ساری نعمتوں کے دروازے اپنے مخالفوں پر بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ پاک روزی ان کا بھی بند نہیں کرتا، بلکہ ان کو دنیا اور زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو جب اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو، اپنے منکرین کو رب کائنات نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، تو اگر مسلمان ہو جائے، مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اللہ کی ماننے والا ہو جائے، تو پھر اللہ پاک کیسے محروم فرمائیں گے؟ تو فرمایا یہ پہلا جواب ان کے لیے یہ ہے کہ تم یہ تو سوچو کہ اللہ نے تمہیں حرم جیسا امن والی جگہ دی ہے اور وہاں دنیا جہان میں بننے والی، پیدا ہونے والی چیزیں تمہیں دی ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو اگر ہم اللہ کو مان لیں گے، اللہ کی مان لیں گے، تو ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا اور ہمیں ان ساری چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم جب مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ کی مان لو گے، تو اللہ کی نعمتیں اور تمہارے لیے ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت پھر جیسے میں نے عرض کیا ہدایت ہے، وہ تمہیں مل جائے گی، اور اس کی وجہ سے اطمینان قلب ہو جائے گا۔ سکون قلب بھی جو اللہ نے ایمان میں رکھا، اسلام میں رکھا، وہ دنیا کی کروڑوں اور اربوں خربوں کی نعمتوں میں نہیں رکھا ہے، تو اللہ تمہیں وہ دے دے گا۔ اور دوسرا جواب فرمایا پھر کبھی یہ بھی تو سوچو، تم اگر کافر رہ کر کے دنیا کی عیش و عشرت میں رہنے کو ترجیح دو گے، تو پھر بتاؤ تم سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی مال و دولت کی وجہ سے، اپنی حکومت اور قوت کی وجہ سے وقت کے نبیوں کو نہیں مانا، تو پھر ان کا حشر بھی ذرا سوچ لو۔ وہ تم سے کوئی کم دولت مند نہیں تھے، تم سے کم کوئی چودھری نہیں تھے، تم سے کم کوئی طاقت والے نہیں تھے، تم سے کم کوئی حکومت والے نہیں تھے۔ فرعون کا حال دیکھو، نمرود کا حال دیکھو، قارون و شداد کو دیکھو، دوسرے جو منکرین انبیاء تھے ان کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کیا، آج تک ان کے کھنڈرات تم دیکھ سکتے ہو، وہاں کوئی انسان رہائش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر تم نے بھی وقت کے نبی کی بات نہ مانی، تو پھر تمہارا انجام بھی باوجود اس دولت کے، باوجود اس امن کے، باوجود تمہارے لیے ان ساری آسانیوں کے، پھر وہی تمہارا انجام بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوسرا جواب ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور بہت ساری ہلاک کر چکے ہم بستی والوں میں سے جو اکڑتے تھے اپنی معیشت پر، ان کو اپنی معیشت کا، اپنی دولت کا بڑا ناز تھا، نخرہ تھا، بڑا اس پر گھمنڈ تھا، لیکن فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، یہ ان کے گاؤں ہیں، یہ ان کی بستیاں ہیں، یہ ان کے علاقے ہیں۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، نہیں رہائش کی جاتی ان میں ان کے ہلاک ہونے کے بعد، ہاں مگر تھوڑا، کبھی کوئی بندہ آتے جاتے کسی نے وقت گزار لیا، یا لوگ عبرت کے لیے دیکھنے کے لیے، سیر و سپاٹ کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ جی یہاں فلاں کی بستیاں ہوا کرتی تھیں، فلاں لوگ یہاں رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ وہاں اب کوئی رہائش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں۔ وہ اکڑنے والے، تکبر والے، انبیاء کی مخالفت کرنے والے، دولت حکومت پر ناز کرنے والے، وہ مٹ گئے، اور اس کے بعد وہ چیزیں آج ہماری ہوئی پڑی ہیں، ہم ہی وارث ہیں، دی بھی ہم نے تھی، آج ہمارے بغیر کسی کا وہاں قبضہ تسلط نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو اس شبے سے نکالنا چاہا کہ یہ جو تم دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا کی آسائش بچانے کے لیے، دنیا کا ساز و سامان بچانے کے لیے، دنیا کی چیزیں بچانے کے لیے، دنیا کے نقصان کے ڈر سے دین کو پشت کرنا، دین سے دور رہنا، وہ جی اگر ہم پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیں پھر تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، پھر تو ہمیں وہ قرضے نہیں دیں گے، پھر تو ہمیں یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم کسی
دینی لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اگر ہم نے موقع دے دیا تو پھر تو وہ سارے ہم سے منہ موڑ لیں گے، ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ تو یہ چیز شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مان لیں گے تو پھر یہ ہمیں کہاں رہنے دیں گے، کوئی یہ تو ہمیں نہیں رہنے دیں گے پھر، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم آپ کی نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔